السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم آج سے ایک نہایت اہم اور مفید آن لائن کورس کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اسلام کے فرائض و واجبات کورس۔ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں فرض، واجب اور دیگر شرعی احکامات کی صحیح معرفت حاصل کریں، تاکہ ہم اپنی عبادات اور زندگی کو شریعت کے مطابق بنا سکیں۔ آج کے پہلے سبق میں ہم بات کریں گے فرض کی تعریف، فرض اور واجب میں فرق، ایمان کے ارکان، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اور فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل۔ ہم آسان زبان میں سادہ انداز سے یہ معلومات فراہم کریں گے تاکہ ہر مسلمان مرد و عورت دین کے ان بنیادی احکامات کو سمجھ سکے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سبق۔ محترم سامعین، ہم نے آپ کو سبق کی PDF فائل بھیج دی ہے، جس میں سبق سوالات کے انداز سے لکھا گیا ہے۔ حالانکہ جو اصل کتاب ہے جس سے ہم نے ان سبق کو تیار کیا ہے، اس کتاب کا نام اسلام کے فرائض اور واجبات ہے، اور یہ کتاب حضرت مفتی محمد اکرام الدین صاحب دامت برکاتہم کی تصنیف کردہ ہے۔ تو حضرت کی اجازت سے ہم نے اس کتاب پر اس کورس کو شروع کیا ہے، اور ہم نے اس کتاب کے مواد کو سوال و جواب کے انداز میں ڈالا ہے، تاکہ ہر ایک مسلمان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا کالج کا طالب علم ہو یا مکتب کا طالب علم ہو، ہر کسی کو اس کے لیے آسانی ہو۔ تو اس اعتبار سے ہم نے سوال و جواب کے انداز میں ایک کتاب کو ڈالا ہے۔ تو آئیے ہم سوال و جواب کے انداز سے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فرض کی تعریف اور اس کے حکم۔ سوال نمبر 1 ہے کہ فرض کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یعنی معنی، یعنی فرض کے معنی کیا ہے، فرض کی پہچان کیا ہے؟ تو جواب ہے، فرض اس حکم کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی اور یقینی سے ثابت ہو، جس کے ترک کرنے پر یعنی چھوڑنے پر وعید آئی ہو، اور جسے ماننے والا مومن اور انکار کرنے والا یعنی نہ ماننے والا کافر سمجھا جائے۔ پھر سمجھے، فرض اس حکم کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی اور یقینی سے ثابت ہو، جس کے ترک پر وعید آئی ہو، جس کو ماننے والا مسلمان اور نہ انکار کرنے والا کافر سمجھا جائے۔ تو اب سوال نمبر 2 ہے، قرآن و حدیث کی کس قسم کی دلیل سے فرض ثابت ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ فرض قرآن مجید کی نص قطعی یا حدیث متواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ تو دلیل قطعی اور دلیل یقینی اس کو کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی ایسی آیت جس میں کوئی دوسرا احتمال نہ ہو، یا اس آیت کے دو معنی نہ ہو، اور حدیث ہو تو حدیث متواتر ہو، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے اتنے صحابہ ہو کہ ان صحابہ کی پوری ایک جماعت کو ہم یہ نہ کہہ سکے کہ اتنے لوگ نے جھوٹ بول دیا ہو، یعنی اتنی بڑی جماعت اس حدیث کو نقل کرے، اس حدیث کو روایت کرے کہ اس جماعت کا جھوٹ پر متفق ہو جانا محال ہو، ناممکن ہو، تو اسے حدیث متواتر کہتے ہیں۔ تو نص قطعی یا حدیث متواتر سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 اور 4 دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فرض کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کا انکار کرے یعنی اسے نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی کوئی شخص کے سامنے دلیل آ جائے پھر کہے کہ یہ چیز فرض نہیں ہے، یا اس کو فرض نہ مانے، اس طرح کے نماز پڑھنا فرض ہے اور وہ نماز کو فرض نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر انکار کے فرض کو چھوڑ دے تو وہ سخت گنہگار اور فاسق ہوتا ہے۔ جیسا کہ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ وہ نماز کو فرض جانتے ہیں، فرض مانتے ہیں، لیکن نماز کو سستی اور کاہلی کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں، تو سخت گنہگار اور فاسق ہوتے ہیں۔ اور سوال نمبر 4 ہے کہ فرض کا انکار کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب، جو شخص کسی فرض کا انکار کرے جبکہ وہ اس کا فرض ہونا جانتا ہو، یعنی اس کے پاس ایسے دلائل پہنچ چکے ہو کہ جس کی بنا پر وہ حکم و عمل فرض ہو جاتا ہو، تو
تو ایسا انکار کرنے والا شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی نکل جاتا ہے۔ خارج ہو جانے کا مطلب ہے نکل جانا۔ اور سوال نمبر 5 ہے کہ عقل سلیم رکھنے والے کے لیے فرض کا کیا درجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل سلیم رکھنے والا مسلمان فرض کو نہ مانے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ فرض کو ماننا اسلام کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی جب آدمی عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو ایمان لانا، یعنی خدا کو ایک اور رسولوں کو برحق ماننا فرض ہو جاتا ہے۔ ایمان کے فرض ہو جانے پر تمام عبادات، فرائض، واجبات وغیرہ اس پر فرض ہو جاتے ہیں، اور تمام منہیات یعنی روکنے والی چیزیں اور تمام محرمات حرام چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو عاقل ہونے اور بالغ ہو جانے کے بعد میں فرض کو فرض ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور سوال نمبر 6 ہے کہ واجب کی کیا تعریف ہے؟ تو واجب وہ حکم ہے جو دلیل قطعی کے بجائے دلیل ظنی سے ثابت ہو، مگر اس میں دوسرے درجے کا ثبوت ہو، اور اس کے انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہوتا ہے۔ یعنی فرض کا انکار کرنے والا کافر تو ہوتا ہے لیکن واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ فرض و واجب میں فرق کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ فرض دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے جبکہ واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ فرض کا انکار کفر ہے اور واجب کا انکار بدعت و ضلالت ہے۔ یعنی دلیل قطعی کی جس کے معنی صاف ہو، واضح ہو، جسے کسی معنی کا احتمال نہ ہو، اس سے فرض ثابت ہوتا ہے، اور ایسی آیت کے جس کے دو معنی ہو، یا اس کے معنی صاف نہ ہو یا اس کے معنی مبہم ہو، تو ایسی آیت سے اور اسی طرح خبر واحد سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ واجب کو ترک کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ واجب کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں، کفر تو نہیں، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنے والا فاسق و گنہگار ہوتا ہے، اور بار بار چھوڑنے والا، ترک کرنے والا یعنی چھوڑنے والا فاسق معلن ہوتا ہے، یعنی اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرنے والا میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فقہا نے فرض اور واجب میں کیوں فرق کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا نے اس لیے فرق کیا کہ تاکہ وہ اعمال جن پر دلیل شرعی ظنی ہو ان کے چھوڑنے والے کو کافر نہ کہا جائے بلکہ فاسق شمار کیا جائے، اور یہ تفریق یعنی یہ فرق شریعت کی رعایت اور اصول نرمی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور سوال نمبر 10 ہے کہ واجب کی مثالیں کیا ہیں؟ تو جواب ہے کہ واجب کی مثالیں وتر کی نماز، جمعہ کا خطبہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک تکبیرات تشریق وغیرہ، یعنی 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو جو فرض نماز کے بعد جہرن تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، یہ بھی واجب کے درجے میں ہے۔ اب سوال نمبر 11 ہے کہ واجب کا حکم کیا ہے؟ تو واجب کا حکم یہ ہے کہ جس کا چھوڑنا بغیر عذر کے گناہ ہو اور اس پر وعید آئی ہو لیکن اس کا انکار کفر نہ ہو، واجب ہوتا ہے، جیسے وتر کی نماز، صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ، کہ ان کو بغیر عذر کے چھوڑنا جائز نہیں، اور بغیر عذر کے چھوڑنے پر اس پر گناہ بھی ہوں گا اور وعید بھی آئیں گی، لیکن فرض کے درجے کی وعید نہیں آئیں گی۔ اب یہاں پہ فرض کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض عین۔ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ فرض عین وہ عبادت یا عمل ہے جو ہر مسلمان فرد پر لازم ہے، جب تک کہ وہ اسے ادا نہ کرے اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ یعنی فرض یہ ہر مسلمان پر فرضی طور پر، انفرادی طور پر لازم ہوتا ہے، جب تک وہ اسے ادا نہ کرے اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ فرض عین کی مثال ہے کہ 5 وقت نمازیں، جمعہ کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ فرض عین ہے، یہ آدمی کے ادا کرنے تک یہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتے، نہیں اتر سکتے جب تک کہ ان کو یا ان کی قضا کو ادا نہ کر لیا جائے۔ اور سوال نمبر 14 ہے فرض کفایہ کیسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ فرض کفایہ وہ عمل ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے ادا کر لے تو باقی تمام لوگوں کے ذمے سے یہ ساقط ہو جائے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ اگر فرض کفایہ کو کوئی بھی ادا نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر فرض کفایہ کو کوئی بھی ادا نہ کرے تو تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کی مثال کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ کی مثال ہے۔ تو اب اس کو سمجھو کہ جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ ہے،
اگر کسی بستی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور اس انتقال پر کچھ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لے تو وہ تدبیر میں شامل ہو جائے تو سب کی ذمے سے یہ ایک فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی بندہ شریک نہ ہو، اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین نہ کرے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے تو پورے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ تو یہ ہم نے فرض کے متعلق پڑھا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ایمان کے فرائض کے متعلق۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک شرط اور نمبر دو ارکان، جو رکن کی جمع ہے۔ شرط اور ارکان دونوں فرض ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ چیز میں داخل نہیں ہوتی اور ارکان یہ چیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور یہ فرض ہے لیکن نماز میں داخل نہیں ہے۔ اور قیام، قرات، رکوع، سجدہ یہ نماز میں داخل ہے تو یہ فرض ہے اور واجب ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دو قسم سمجھے۔ فرض کی قسم ہے دائمی، یعنی جو ہمیشہ فرض ہو اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور حرام اور کفر و شرک سے دور رہنا ہے۔ یعنی فرض کی ایک قسم دائمی جو ہمیشہ ساتھ میں ہوتی ہے، وہ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، یعنی کسی بھی حالت میں ہم ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اس ایمان کا تعلق یہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور جس کا ایک مستقل فن ہے جسے علم کلام کہتے ہیں۔ اور نمبر دو وقتی، جو کہ خاص وقت پر فرض ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ جب ان کا وقت آتا ہے تو اس وقت فرض ہوتے ہیں، وقت کے علاوہ فرض نہیں ہوتے۔ یہ تمام فرائض موقت ہیں، یعنی وقت کے ساتھ خاص ہے، جن کا حامل علم فقہ ہے۔ علم فقہ میں ان مسائل کے تحت، ان فرائض کے تحت بحث کی جاتی ہے۔ تو ہم ابھی آج کے سبق میں فرض کی پہلی قسم کے متعلق پڑھیں گے، یعنی ایمان کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سوال نمبر ایک ہے کہ ایمان کے ارکان کیا ہے؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ تو جواب ہے کہ ایمان کے ارکان دو ہیں۔ نمبر ایک اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور نمبر دو تصدیق بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا، دل سے سچا جاننا۔ یعنی زبان سے ہم یہ اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور دل سے سچے یقین کے ساتھ بھی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ ایمان کے دو رکن ہیں، دو فرض ہے۔ اور سوال نمبر دو ہے اقرار باللسان کا مطلب کیا ہے؟ تو اقرار باللسان کا مطلب یہ ہے کہ دین کے احکام جو تواتر کے ساتھ مجمل یعنی اجمالی طور پر، مفصل یعنی تفصیلی طور پر ہم تک پہنچے ہیں، جن کا بیان ایمان مجمل مفصل میں موجود ہے، ان کا زبان سے اقرار کرے۔ یعنی ہم نے جو ایمان مجمل میں پڑھا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ تو ہم اللہ پر ایمان لانے کا زبان سے اقرار کرے، ایمان مجمل یہ زبان سے اقرار ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں کو ہم نے قبول کیا اور احکام کو قبول کیا ہے۔ تو ہم زبان سے یہ اقرار کریں کہ میں نے قبول کیا، اور اسی طرح ہم زبان سے اقرار کریں کہ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اور اس کے رسولوں پر، اور اس کی کتابوں پر، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ اللہ تعالی، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو ہم نے ان کو دل سے مانا ہے، لیکن زبان سے بھی ہم ان کا اقرار کریں۔ اور سوال نمبر 3 ہے تصدیق بالقلب کا کیا مطلب ہے؟ تو تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تمام احکام کو دل سے سچا جانے، سچا مانے اور ان پر یقین کرے۔ جیسا کہ ہم نے ایمان مجمل اور مفصل کے اندر جو چیزیں پڑھی ہے، ان کو ہم زبان سے اقرار بھی کریں اور ان کو ہم سچا بھی جانیں۔ اب زبان سے اقرار کرنے اور دل سے یقین کرنے کے بارے میں آدمی کی 4 صورتیں ہو جاتی ہے، 4 قسمیں ہو جاتی ہے۔ ان چاروں قسموں کو سوالات کے انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اگر کوئی شخص صرف دل سے ایمان لائے اور زبان سے اقرار نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی شخص صرف دل سے ایمان لا رہا ہے، دل سے یقین کر رہا ہے، دل سے مان رہا ہے،
لیکن زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے یا میں اللہ کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، اس طرح کے اقرار نہیں کرتا، تو جواب ایسا شخص عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن اور جنت کا مستحق ہے۔ لیکن چونکہ تصدیق قلبی ظاہر نہیں ہوتی، یعنی دل سے ماننا یہ ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ دل کے راز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چھپے ہوئے ہیں۔ ہم اصل انسان اس وقت نہیں ہو سکتے کہ ہمارے سامنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو اس لیے شریعت میں جب تک زبانی اقرار نہ ہو اسے دنیا میں مومن نہیں مانا جائے گا، یعنی جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا، جب تک اس کے اوپر مومنوں کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، اسلامی حکومت اسے مومن کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق نہیں دیں گی، یعنی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اور مومن کے حقوق کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم سوال نمبر 5 میں ہے کہ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف زبان سے اقرار کرے لیکن دل سے ایمان نہ لائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی زبان سے اقرار تو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا ہوں، رسولوں پر ایمان لایا ہوں، لیکن دل کے اندر کچھ اور ہے، وہ دل سے ایمان نہیں لاتا ہے، تو اسی کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، قالت الاعراب آمنا۔ تو جواب ایسا شخص لوگوں کے نزدیک ظاہراً مومن کہلائیں گا، یعنی ظاہر کے اعتبار سے ہم فیصلہ کریں گے یہ مومن ہے اور دنیاوی احکام اسلام اس پر جاری ہوں گے، یعنی اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے جو احکامات جو ظاہر ہوتے ہیں وہ اس پر ظاہر ہوں گے، لیکن عند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہوں گا، اور شریعت اسلام میں ایسے کو منافق کہتے ہیں، یعنی دوگلا کہ اس کے منہ پہ کود اس کے منہ پہ کود۔ اور تیسری قسم سوال نمبر 6 کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص زبان اور دل دونوں سے ایمان لائے تو اس کا کیا درجہ ہے؟ تو جواب کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مومن ہے اور جنت کا مستحق ہے اور دنیا میں بھی مومن شمار ہوگا اور تمام اسلامی حقوق کا حقدار بھی ہوگا۔ اور سوال نمبر 7 ہے جس میں چوتھی قسم ہے کہ اگر کوئی شخص نہ زبان سے اقرار کرے اور نہ دل سے تصدیق کرے تو کیا ہے؟ تو جواب ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کافر ہے اور دنیا میں بھی کافر سمجھا جائے گا، وہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق ہے اور مومن کے کسی بھی حق کا حقدار نہیں ہے، اسے کافر ہی کہا جائے گا۔ تو یہ ہم نے آج کے سبق کے اسلام کے فرض کی تعریف اور واجبات کی تعریف اور فرض کی قسمیں فرض عین اور فرض کفایہ اور پھر اس کے بعد ایمان کے فرائض کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سے ہم عبادات کے فرائض یعنی مسائل علم فقہ کے متعلق بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم سمجھتے ہیں 5 احادیثوں کے متعلق۔ ہمارے کورس میں ہمیں تقریباً 160 احادیث مکمل کرنا ہے، تو ان میں سے ہم آج 5 حدیثیں پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور حدیث نمبر 2 ہے کہ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ کہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله۔ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 3 ہے کہ 5 نمازوں کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 فقول ذلك يبقى من درنه قالوا لا تبقى
قال فذلك مثل صلوات الخمس مثل صلاة الخمس يمحو الله بها الخطايا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے تم لوگوں کا اس بارے میں کہ اگر میں تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو، اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا 5 مرتبہ نہر میں غسل کرنے کے باوجود بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ میل باقی نہیں رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کی وجہ سے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے ترک نماز پر یعنی نماز کے چھوڑنے پر وعید، کہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے۔ اور نمبر 5 ہے سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں میں اطمینان حاصل کرو، اور تم میں سے کوئی اپنی دونوں کونیاں ایسی جگہ نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کے فرائض اور واجبات اور احادیث کے متعلق پڑھیں گے۔